اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارے دوست قبلہ چیئرمین حیدری ٹرسٹ شبیر زیدی صاحب جو کل اس دنیا فانی کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارل آل محمد کے واسطے اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بارل آل محمد کا واسطہ ہی شبیر زیدی صاحب قبلہ کو عذاب قبر، فشار قبر، وحشت قبر سے نجات دینا۔ میرا رحمان اللہ ہمارے بھائی ریحان کے والد محترم فضل الرحمان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا رحمان اللہ آل محمد کا واسطہ ہی ہمارے بھائی ذوالفقار کی جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ بار اللہ ان کے بچوں کو خوشیاں عطا فرما، اور جس مومن کی جو شرعی حاجات ہے وہ پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ سامعین محترم اور ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور آیہ کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ قل، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اس دین کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں، الا المودۃ فی القربى، یہ ہے کہ میری قریبیوں سے محبت کرو۔ تو ہماری گفتگو جو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ انہدام جنت البقیع جیسا ایک عظیم سانحہ وقوع پذیر ہوا، اور یہ مومنٹ، یہ مائنڈ، یہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں آ کر وہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ تو ہم نے چوتھی صدی کو پہلے ڈسکس کیا، آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ پہلے ہم نے چوتھی صدی ہجری کو ہم نے ڈسکس کیا کہ بربہاری جو حنبلی علماء میں سے تھا، اس کی کیا سوچ تھی، اور اس نے کیا فتویٰ دیا سب سے پہلے کہ زیارت رسول اللہ، قبر رسول اللہ کی زیارت کے سلسلے میں جو بندہ سفر کرے گا اس کا سفر معصیت پر ہوگا، اسی لیے اس کی نماز جو ہے وہ پوری ہوگی، نماز قصر نہیں ہوگی۔ یعنی مطلقاً اس نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنا حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ اس نے اور بہت سارے ایک ایسی نئی دین میں چاروں فقہا، امام حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی، امام مالک
ان تمام محترم اور امام جعفر صادق علیہ السلام تو ویسے بھی استاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں خود حضرت امام ابو حنیفہ عرض کرتے فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق سے درس نہ لیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بے شک۔ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے، کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں جا کر علم حاصل نہ کرتا، وہاں بیٹھ کر قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا جملہ کیا ہے؟ لولا سنتان، لولا، اگر میں 2 سال وہاں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے بھی فرمایا لولا علی، وہی لفظ ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ لولا سنتان، اگر امام جعفر صادق کے پاس 2 سال میں نے نہ گزارے ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کتنا کمال ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی کہے کہ اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے جس دن کوئی مشکل ہو اور علی نہ ہو، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی مشکل آئے مجھ پر اور علی موجود نہ ہو، اللہ مجھے اٹھا لے۔ یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت اسلام میں، اور انہوں نے خوب کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال، لیکن اہل بیت مطمئن ہیں کہ ہمیں کوئی امام مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے در کے فقیر غنی بن جاتے ہیں۔ ہاں، یعنی ایک کو دادے نے بچایا، ایک کو پوتے نے بچایا۔ جس کو دادے نے بچایا وہ خلیفہ بنا مسلمین کا، اور جس کو پوتے نے بچایا وہ امام بنا مسلمین کا۔ لیکن اہل بیت مطمئن ہے کہ ہمارے در کے فقیر غنی بن جاتے ہیں، اور جو در کے فقیروں کو غنی کر دے قبلہ، وہ امیر نہیں ہوتے، وہ جناب امیر ہوتے ہیں۔ ہاں؟ تو تمام چاروں فقہا بربہاری کی مخالفت کی۔ یہ ذرا باتیں سننے والی ہیں اور ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ تو نے جو فتویٰ دیا ہے یہ بالکل اسلامی اور سلف کے خلاف ہے، اور قبور انہدام جنت البقیع کو جو انہدام کیا گیا ہے، اس جنت کو اجاڑا گیا ہے کہ ان قبروں کے اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ جناب جب رسول خدا کو دفن کیا گیا، کہاں کیا گیا؟ یہ خود کہتی ہیں کہ اس حجرے میں کیا گیا جو بی بی عائشہ ام المومنین کا تھا۔ تو اس حجرے میں دفن کیا گیا رسول اللہ کو، تو حجرے کے اوپر عمارت تھی یا نہیں تھی؟ حجرہ کہتے ہیں اسی کو جہاں عمارت ہو۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ کو دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام، کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو سلفی بھائی ہیں یہ اپنے آپ کو سلفی اسی لیے کہتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق سلف صالح سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، تابعین سے ہے، تبع تابعین سے ہے۔ تو اس حجرے میں دفن کیا گیا جہاں پر عمارت تھی۔ تو صحابہ نے حجرے میں رسول اللہ کو دفن کر کے یہ بتا دیا تمہارے لیے، اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ کسی عمارت والی جگہ پر بھی کسی کو دفن کیا جائے تو یہ عین دین ہے، ورنہ اس کو پہلے ہٹاتے، اس حجرے کی چھت کو ہٹاتے، اس حجرے کو ختم کرتے، پھر رسول اللہ کو دفن کرتے۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے، یہ تو کچھ جائز ہی نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یا تو آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ آپ سلف صالح کے ماننے والے ہیں۔ اگر سلف صالح کے ماننے والے ہیں تو رسول اللہ کی یہ مثال کہاں کرو گے کہ صحابہ کرام نے خود حجرہ بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرے میں ان کو دفن کیا، اور وہاں پر عمارت تھی،
اور یا مثال دے دو کہ بعد میں اس عمارت کو گرایا گیا ہو، بلکہ حالہ وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو بار بار تعمیر کراتے رہے صحابہ کرام، اور بعد میں تعبین اور تبا تعبین بھی، خصوصاً عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس کو پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بربہاری کا جو اہم جو ایک نظریہ تھا وہ میں نے بتایا کہ اس زمانے میں ایک خلیفہ تھا الرازی، عباسی خلیفہ تھا، تو جب بربہاری کے کچھ چھینک آئی تو بڑا شور بپا ہوا پورا بغداد، یرحمکم اللہ یرحمکم اللہ یرحمکم اللہ شروع ہو گیا۔ تو جناب وہ بھی تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ بھئی بربہاری کے دو شاگرد اکٹھے نہیں ہو سکتے، دفعہ چتالی لگا دیا۔ اور وہاں پر اس زمانے میں جو وہاں انچارج تھا بغداد کا پولیس والا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اس نے اعلان کرایا کہ بھئی کوئی اکٹھے نہیں ہوگا۔ بہرحال بربہاری ایک عورت کے گھر میں جا کر پناہ لے لی، وہیں وہ اس کا انتقال ہوا اور وہیں پہ بغیر غسل و کفن پہ ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ بلا اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بربہاری کا جو بانی ہے، مکتبہ سلفیہ سکول آف تھاٹ جو سلفیہ ہے، اس کا جو بانی ہے اس کا نظریہ آپ سنیں۔ نظریہ یہ ہے ان کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود محشر میں تشریف لائیں گے اور پردے سے ہٹا کے خود ہر بندے کا، ہر انسانوں کا، تمام انسانوں کا خود حساب کتاب چیک کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور جہنم جو ہے نا وہ زمین کے 7ویں طبق جو ہے نا زمین کا، وہاں پر جہنم ہے، یعنی آلریڈی وہ چیز موجود ہے۔ پھر ان کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بدعتی یعنی بدعت کرنے والے کی نماز جنازہ میں چلا جائے اور جب تک وہ وہاں رہے گا تو اس دوران جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا، کون وہ بندہ جو نماز جنازہ پڑھنے گیا ہے، کس کی پڑھنے گیا ہے؟ بدعت کرنے والے کی، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا وہ خدا کا دشمن ہے۔ یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ 4 صدی ہجری میں یہ باتیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا، علامہ شیخ بربہاری، اور میں نے بتایا کہ بربہاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہاری حشیش کی ایک قسم ہے، حشیش کی اس کی ایک قسم ہے جو انڈیا سے جاتی تھی بغداد کی طرف، تو یہ ان کا کاروبار تھا، ابو محمد ان کا نام تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کا ایک اور بڑا فتویٰ اور بڑا اہم فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا حوض ہے، ہر نبی کا، مل کر درود پڑھ لیں بلند آواز، کہ ہر نبی کا حوض ہے، اور حضرت صالح نبی کا جو حوض ہے وہ اس کی اونٹنی ہے۔ ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور حضرت صالح نبی کی جو اونٹنی ہے وہ حضرت صالح نبی کے لیے حوض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونٹنی ہے حضرت صالح نبی کی گواہ۔ کس کی گواہ؟ نبوت کی گواہ۔ صالح نبی کی نبوت کی گواہ ہے اونٹنی، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو صالح نبی کی نبوت کی گواہ جو اونٹنی ہے، جو اونٹنی جس نے صالح نبی کی نبوت کی گواہی دی، معجزہ بن کے آئی اور گواہی دی، اس کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناکہ ہے۔ حالانکہ سب اونٹنیاں اللہ کا ناکہ ہے، لیکن نہیں، جو اونٹنی نبوت کی گواہ بن جائے
اس کو اللہ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، اور اگر سال نبی کی نبوت کی گواہی دینے والی اونٹنی ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ جو علی مرزا ہے وہ ولی اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ نعرہ حیدری، یا علی، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ید اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ لسان اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ جنب اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں بلکہ ایک روایت مشہور ہے کہ طواف ہو رہا تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو وہ بندہ بھاگتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا کہ مجھے علی نے مارا۔ حضرت عمر آئے اور پوچھا یا علی آپ نے مارا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے مارا، اسی لیے مارا کہ یہ طواف کے دوران مسلمانوں کی مستورات کو دیکھ رہا تھا تو یہ سننا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، راک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو ناقۃ اللہ وہ اونٹنی جو حضرت صالح نبی کی نبوت کی گواہ، اور اللہ فرماتا ہے جس نے اس اونٹنی کو اذیت دی، جس نے دی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ جس نے اس اونٹنی کو اذیت دی اس کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی صالح کی نبوت کی گواہ ہے۔ بھئی وہ اونٹنی جو صالح نبی کی نبوت کی گواہی دے، اس کو جو اذیت دے اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو مصطفیٰ کے گواہ کو اذیت دے، ہاں کیا بات ہے، جو مصطفیٰ کے گواہ کو اذیت دے۔ اور اسی لیے میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی اولین میں سے کون ہے جو بدبخت ترین انسان ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جس نے حضرت صالح نبی کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی۔ پھر پوچھا یا علی آخرین میں سے بدبخت ترین کون ہوگا؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت سرکار محمد مصطفیٰ اٹھے اور اٹھ کر مولا علی علیہ السلام کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر فرمایا یا علی وہ آخرین میں سے بدبخت ترین انسان ہے جو تیری داڑھی کو رنگین کرے گا، یعنی تجھ پر ضرب مارے گا، تجھے شہید کرے گا، وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ تو ہر نبی کے لیے حوض، اور صالح نبی کے لیے اس کی اونٹنی حوض، کیونکہ گواہ ہے وہ۔ تو جو نبوت کا گواہ وہ حوض۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ علی علیہ السلام حوض کوثر پر کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ صالح نبی کے لیے حوض اونٹنی، کیونکہ وہ گواہ ہے، اور علی علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے۔ مالک مصطفیٰ ہے لیکن وہاں پہ انچارج ہوں گے علی المرتضیٰ، اسی لیے کہ علی علیہ السلام ہے مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ۔ ٹھیک ہے نا؟ نعرہ حیدری، یا علی۔ اچھا ایک اور بات اہم، یہ 4 صدی ہجری کی بات تھی۔ اب آپ آ جائیں اس سلسلے کو چلاتے 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 جب 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں پہنچے تو یہاں پر آ گئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا ابن تیمیہ۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل نام ہے ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم تیمیہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ پیدا ہوئے عراق میں حران کے علاقے میں سن 661 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 728 ہجری میں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کے والد محترم جو تھے وہ حنبلی علماء میں سے تھے۔ ان کے والد محترم ہم امام حنبل کے جو ماننے والا ایک سکول آف تھاٹ ہے ان کے علماء میں سے تھے ان کے والد، لیکن جب
چھوٹی عمر تھی ان کے والد کی، 20 سال کی عمر کے تقریباً قریب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ الاسلام امام تیمیہ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد حج پر چلے گئے۔ بس کیونکہ میں لب لباب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو حج پہ چلے گئے، حج سے پھر وہ قاہرہ چلے گئے مصر۔ وہاں پر ایک دربار تھی سیدہ نفیسہ بی بی کی، جو اولاد تھی امام حسین علیہ السلام سے۔ تو اس دربار کے بارے میں ابن تیمیہ نے کچھ باتیں کہی جو نازیبا باتیں ہیں، اور وہاں کے مصر کے لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ اس بی بی کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو برا منایا، اور پھر وہاں سے نکلے اور واپس آ گئے۔ شیخ الاسلام واپس آ گئے۔ زیادہ تر انہوں نے وقت گزارا کہاں پہ؟ دمشق میں۔ امام شافعی کے جو ماننے والے تھے ان سے یہ مناظرے بھی کرتے، ان سے کافی بحث و تمیز بھی ہوتی۔ بعض اوقات ان کے جو ایسے فتاوے تھے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جو بندہ جائے گا تو گناہ گار ہوگا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی شفاعت کی امید بھی نہیں رکھ سکتے آپ۔ تو اس طریقے سے باتیں جب ہوئیں تو کافی علماء ان سے ناراض ہوئے، ابن تیمیہ سے، کہ بھئی یہ کیا تو نئی چیزیں لے کر آ گئے اسلام میں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام نے اس کی مخالفت کی، نہ تابعین نے ایسا کہا، نہ تبع تابعین نے ایسا کیا، آپ نے یہ کہاں سے چیزیں لے کر آ گئے؟ حتیٰ کہ میں یہاں پر آپ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض معاملات میں حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کے خلاف بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ فلاں فلاں مسئلے میں انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ ہاں، اور جب اس بات کا پتہ چلا شیخ ابراہیم رافی کو تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ابن تیمیہ سے کہا بھئی یہ کیا کہا ہے تو نے، حضرت عمر کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اس نے معافی مانگی، اور آیا شیخ ابراہیم کے پاس آ کر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس نے 17 مسائل میں حضرت علی سے اختلاف کیا کہ حضرت علی یہاں پر غلط تھے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ باتیں کہیں کہ جناب وہ دولت سے ان کو زیادہ پیار تھا۔ تو ایسے اختلافی مسائل جب اس نے چھیڑے تو لوگ کبھی پھر ان کو پکڑ کے حکومت وقت جیل میں ڈال دیتی۔ تو آخر میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ جیل میں ہی تھے، جیل میں ہی تھے، اور انتقال کے بعد روایات میں ہے، میں اسی لیے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کا انتقال ہوا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، تو روایات میں ملتا ہے 1 لاکھ سے 2 لاکھ بندے ان کے جنازے میں شریک تھے، ان کے جنازے میں شریک تھے، اور 15,000 عورتیں اس کے جنازے میں آئیں، اور لوگوں نے وہاں پر گریہ کیا، روئے۔ کیونکہ آج اتنی گفتگو ہماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگلی گفتگو میں بتاؤں گا کہ وہ چیزیں، جیسے یہ کہاوت ہے نا لا تقولوا ما لا تفعلوا، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یہ جب شیخ الاسلام کا انتقال ہوا ابن تیمیہ کا، جس کو ہمارے بھائی مانتے ہیں مکتبہ سلفیہ، تو دیکھیں جب یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی، اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی سے، اور اس کی 14ویں جلد ہے، اور اس کی 14ویں جلد صفحہ نمبر 159 پر ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو شک ہو تو وہ بالکل جا کے پڑھ سکتا ہے کہ جب شیخ الاسلام کا انتقال ہوا تو بڑے لوگوں نے شرکت کی، بڑے لوگوں نے ان پر گریہ کیا کہ جناب وہ مصیبت میں
انتقال کر گئے، جیل میں تھے انتقال کر گئے، ان کی مصیبت پر گریہ کیا گیا. میں کہتا ہوں شیخ الاسلام کی مصیبت پر گریہ کرنا جائز، اور حسین، وہ حسین جو رسول کا نواسا ہے، جو زہرا کا بیٹا ہے، ان کی مصیبتوں پر گریہ کرنا وہ کیسے جناب بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام جب ان کا جنازہ اٹھا، یہ انشاءاللہ پھر میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، یہ کتاب میں البدایہ و نہایہ میں، کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جو غسل دیا گیا اور غسل میں سے جو پانی بچ گیا، بیری کے پتوں کا پانی جو بچ گیا، تو ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے تبرکاً اس پانی کو پیا، غسل کے پانی کو جو میت کو غسل دیا جاتا ہے. اور پھر کیا کیا کہ ان کے جو پانی بچ گیا پھر کچھ تبرکاً گھر لے کر چلے گئے. بھئی اگر غسل ابن تیمیہ کے غسل کا پانی آپ لوگوں کے لیے تبرک ہے تو ہمارے لیے امام حسین کی خاک شفا جو رسول کا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، پھر اس کی خاک شفا، وہ کربلا کی زمین جہاں پر ان کا خون مکس ہوا ہے، وہ ہمارے لیے خاک شفا کیوں نہیں ہے؟ ہاں، وہ فورات ہمارے لیے خاک شفا کیوں نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ کل بڑی تفصیل سے اس میں گفتگو کریں گے. ہم دعا گوئیں کہ خداوند متعال ہمیں اس توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں، اور ہمارے جتنے دوست احباب ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں، اور کریم اللہ علیہ محمد کا واسطہ ہی مومنین جہاں جہاں آباد ہیں تمام انسانیت کے وبائی مر سے نجات عطا فرمائے.